کیا
بتاؤ کہاں جاؤ کیا کروں اماں تم ہی بتاؤ کہاں جاؤ کیا کروں کیسے بیاں ہو جو دل زینب کا حال تھا رک جانبے مدینہ اور لب پہ جیبوں کا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
جس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اسم اور عدوان پر۔ کربلا میں اس آیت کو عملی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور جو ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ کیا تھا؟ تعاونوا علی البر والتقوی۔ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ تھے وہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر عمل کر رہے تھے، انہوں نے اسم اور عدوان پر ساتھ نہیں دیا بلکہ نیکی اور تقوی پر ساتھ دیا۔ اور جو لشکر یزید میں تھے وہ برعکس عمل کر رہے تھے، وہ اسم اور عدوان میں ساتھ دے رہے تھے اور بر اور نیکی پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یعنی اگر اس آیت کو عملی صورت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دو محاذ نہیں ہیں، یہ تعاونوا علی البر والتقوی کا ایک محاذ ہے اور ایک اسم اور عدوان پر ایک دوسرے کی مدد کا محاذ ہے۔ کل میں نے یہ بات بیان کی تھی آپ کی خدمت میں کہ تعاونوا علی البر والتقوی کا ایک مصداق کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر آپ دیکھیے تو کربلا میں جو حسینی محاذ میں ہیں وہ ایک دوسرے کو حق کی سفارش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جو لشکر یزید ہے وہ در حقیقت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے کوسوں دور ہے۔ وہاں اگر سفارش کی جا رہی ہے تو باطل کی سفارش کی جا رہی ہے، وہاں حق کی سفارش نہیں کی جا رہی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی اس سماج کو خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، والباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ عزیزو، یہ بہت قیمتی جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ وہ سماج جو حق پر عمل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، امام اس سماج کو خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری نگاہوں کے سامنے حق پامال ہو رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی جب ایک سماج حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے تو پھر ایسے سماج پر یزید مسلط ہو جاتا ہے اور حسین جیسے باکمال شخصیت قتل کر دی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس سماج کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، کہہ رہے الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ یعنی تمہاری یہ خاموشی کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی تم اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرزند زہرا لشکر یزید کے نرغے میں گرا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل پر لوگ چل رہے ہیں، لا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور اس سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ یعنی جب کوئی سماج حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے اور باطل سے نہ روکے تو پھر ایسے سماج سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حسین جیسی شخصیت جو ہے وہ قتل کر دی جاتی ہے، شہید کر دی جاتی ہے۔ عزیزو، زیادہ وقت آج آپ کا نہیں لینا ہے ہمیں،
کربلا والوں نے کیا کیا؟ حق اور صبر کی تلقین کی ہے۔ حق ہمارے یہاں وتواصوا بالحق اس قدر اہم ہے، توجہ کہہ رہا ہوں، وتواصوا بالحق اس قدر اہم ہے کہ ہم مردے کو بھی تلقین میں وتواصوا بالحق پر عمل کرتے ہیں۔ تلقین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں اسے۔ دیکھیے یہ تواصوا بالحق کو سمجھا رہا ہوں، یعنی صرف زندگی کے لیے نہیں، اس قدر ہمارے یہاں تواصوا بالحق اہم ہے کہ حتیٰ کہ ہم مردے کو بھی تلقین میں کیا کرتے ہیں؟ حق کی سفارش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اے مردے، جو پیغمبر لے کے آئے ہیں وہ حق ہے۔ توجہ چلا ہوں، اصل ہمارے یہاں تلقین میں گفتگو حق کی جا رہی ہے۔ حق کا مطلب ہی ہے کہ جو چیز ثابت رہتی ہے، وہ کسی نعرے کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ تلقین میں ہم مردے کو حق کی سفارش کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جو مذہب مردے کو حق کی سفارش کر رہا ہو، وہ خود زندگی میں زندہ انسانوں کو کتنے حق کی سفارش کرے گا۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم چیپٹر ہے۔ جو پیغمبر لائے وہ حق ہے، قرآن پیغمبر لائے وہ حق ہے، پیغمبر احکام لے کر کے آئے وہ حق ہے، پیغمبر نے واجبات کا حکم دیا یہ حق ہے، پیغمبر نے محرمات سے روکا ہے یہ حق ہے۔ جو پیغمبر ہے، پہلا جملہ ہم یہ کہتے ہیں اس میں سب کچھ سمیٹ دیا، جو پیغمبر لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ جو ثابت ہو۔ موت، پھر اس کے بعد کہتے ہیں موت کیا ہے؟ حق ہے۔ سوال منکر و نکیر کیا ہے؟ حق ہے۔ کسی نعرے بازی کا کوئی شکار ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی خطیب کہہ دے، کوئی شاعر کہہ دے کہ قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا، آپ قطعاً نہ مانیے گا کہ سوال جواب نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک یادی کہیں گے سوال کرنے والے ہیں۔ تلقین ہم سے کیا کہہ رہی ہے کہ سوال منکر و نکیر حق ہے، وہ ثابت ہے، اور اس قدر ثابت ہے کہ پیغمبر بھی اس وقت موجود ہوگا، علی بھی اس وقت موجود ہوگا جب تم سے سوال کیا جائے گا قبر میں۔ تو کہہ رہا ہوں مولا علی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، سوال نہیں ہٹنے والا ہے، سوال ہو کے رہے گا۔ حق ہے، جو چیز حق ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب سوال حق ہے تو اسی کو ہونا چاہیے جو خود بھی حق ہو، اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی بھی ہوگا۔ جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی بھی ہوگا۔ اور یہ میں برابر یہ بات کہتا ہوں کہ کیوں یہ روایات میں ہے کہ سوال کے وقت پیغمبر ہوں گے، سوال کے وقت خود مولا کائنات ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان کا نام کا نعرہ لگا دو گے تو وہ بھاگ جائیں گے، بلکہ یہ موجود ہوں گے۔ اس کی ایک فلسفی یہ ہے کہ پیغمبر معلم ہے، مولا علی معلم ہے۔ جو لوگ ٹیچر ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب امتحان ہوتا ہے تو استاد سے کہا جاتا ہے کہ آپ امتحان گاہ میں حاضر رہیے۔ توجہ دے رہا ہوں، جو استاد ہیں وہ جانتے ہیں کہ امتحان گاہ میں استاد کو کہا جاتا ہے کہ آپ حاضر ہوں۔ پوچھا کہ کیا بھائی نقل کرانا ہے؟ کہا نہیں، نقل نہیں کرانا ہے آپ کو۔ تو پھر ہم کیوں حاضر ہیں؟ کہا نہیں، پھر بھی حاضر ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو جواب نہیں بھی بتانا ہے، پھر بھی حاضر ہونا ہے۔ کیوں حاضر ہونا ہے؟ کہا اس لیے کہ ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ شاگرد کیونکہ اپنے استاد سے بہت مانوس ہوتا ہے، اس کا وجود ہی اس کی ہمت بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک اجنبی آ کے امتحان لے آپ کا ہے اور ایک آپ کا استاد، تو پھر بھی انسان کو کیا رہتا ہے بھائی ہمارے استاد ہیں۔ ایک اجنبی ماحول میں آپ کے جا کے دے رہے ہوں امتحان، اور اگر آپ کو وہاں استاد ہی موجود ہو تو چاہے وہ نہ بتائے پھر بھی آپ کو کیا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک تقویت آپ کو ملتی ہے۔ کہا علی ہوں گے،
ان کا وجود رکھنا ہی تمہارے لیے ہمت کا باعث بنے گا۔ استاد کا اس لیے ہونا کیا ہے سوال کے وقت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی جو ہیں وہ شاگرد بڑے چالاک ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا تھا، ہے نا؟ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو یہ پڑھایا ہی نہیں گیا؟ تب استاد موجود ہوتا ہے، کہتا ہاں فلاں دن فلاں بحث ہم نے یہ بتایا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اس لیے بھی استاد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو تو پڑھایا ہی نہیں گیا تھا، تو جو معلم بنا کے بھیجا گیا وہ بتائے گا کہ میں نے کہاں بتایا تھا۔ تیسری وجہ، جو معلم کو امتحان گاہ میں رکھا جاتا ہے، کبھی شاگرد یہ بہانہ کہتے تھے ہم کو سوال سمجھ میں نہیں آیا، ہے نا؟ تو کہا جاتا ہے کہ استاد صاحب آپ موجود رہیے، ان کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ بتائیے کہ سوال کیا ہے۔ تب وہ استاد کیا کرتا ہے؟ سوال بتاتا ہے۔ البتہ جو ماہر استاد ہوتا ہے وہ سوال کو اس طریقے سے بتاتا ہے کہ اگر عقل مند ہو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بحث دو طریقے سے آئی تھی، فلاں چیپٹر میں یہ اس زاویے سے آئی تھی، فلاں چیپٹر میں یہ اس زاویے سے آئی تھی، اور یہ سوال یہ ہے۔ جواب نہیں بتاتا ہے، مگر وہ بتاتا یہ کہ یہ دو تین چیپٹر میں آیا ہے الگ الگ جہت سے۔ اب اس کے لیے اگر عقل مند ہے تو اس کے لیے جواب واضح ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس تلقین کے سوال کے موقع پر ان کو اسی لیے حاضر کیا جائے گا کہ یہ سوال میں اس زاویے کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ اگر تم واقعاً ایسے ایمان کے ساتھ گئے ہو تو ان کے اشاروں کو بھی سمجھ کر کے جواب دے سکتے ہو۔ ایک صلوات دیجئے محمد وآل یہ نہ مان لیجئے گا کہ سوال نہیں کیا جائے گا، کسی شاعر کی شاعری کے چکر میں مت پڑیے گا، کسی خطیب کی خطابت کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک فلٹر لگایا گیا ہے۔ دنیا میں فلٹر لگایا جاتا ہے نا صفائی کرنے کے لیے۔ تو اس دنیا میں آپ آئے ہیں، شہید الجیسا ایک ذاکر بھی آیا ہے، شہید الحسن کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دے ہیں، اس کی سمجھ میں جو دین آیا اس نے بتا دیا آپ کو۔ ایک شاعر صاحب کو جو دین سمجھ میں آیا انہوں نے آپ کو بتا دیا، تو گارنٹی تو نہیں کہ صحیح بتایا کہ نہیں بتایا۔ بھانت بھانت کی بولیوں کو آپ نے عقیدہ سمجھ لیا، بھانت بھانت کے نظریوں کو آپ نے دین سمجھ لیا۔ کہ اسی لیے ہم نے آخر میں فلٹر رکھا ہے، تلقین کے فلٹر سے اس کو گزاریں گے تاکہ بتائیں کہ عقیدہ صحیح کیا ہے اور کچرا کیا ہے۔ نا اب کسی نے پڑھ دیا کہ ارے بھائی یہ سوال کہاں ہوگا، ہم ایک نعرہ لگائیں گے وہ چل پائیں گے، ہے نا؟ اب کسی شاعر نے پڑھ دیا، کسی خطیب نے پڑھ دیا، اب وہ بیچارے اس چکر میں رہ گئے، تو اب ہم تو بالکل بیمہ کمپنی کی طرح جا رہے ہیں، ہم کو تو کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا ہے، اور ہوا بھی تو ہم ایک نعرہ لگائیں گے وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ کہانی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تلقین کا فلٹر اگر کچرے آ گئے ہیں تو وہ ہٹ جائیں، اور ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ جو سوال منکر و نکیر ہے وہ حق ہے، یعنی ثابت ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی یہ تلقین نہیں ہے، یہ فلٹر ہے کہ جو تم نے ادھر ادھر کر کو سن لیا ہے اور جس کو تم نے عقیدہ سمجھ لیا ہے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ جو تم کو ہم بتا رہے ہیں تلقین میں صاف ستھرا عقیدہ یہ ہے۔ سوال بھی بتا دیتے ہیں، جواب بھی بتا دیتے ہیں۔ توجہ کر رہا ہوں، سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ یہ چیزیں حق ہیں، لہذا اس سے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا قبر سے اٹھانا یہ حق ہے، تمہارا نشر ہونا یہ حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، نامہ اعمال کا کھولا جانا یہ حق ہے۔ یہ سب ہم مردے کو بتاتے ہیں، نہیں بتاتے کہ نامہ اعمال کھولے گا نہیں، نامہ اعمال بھی تمہارا کھولا جائے گا، یہ بھی حق ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو ہم تلقین میں بتاتے ہیں۔ تب آپ سوچئے جو مردے سے کہہ رہا ہو کہ نامہ اعمال کھولا جائے گا تو زندگی میں بھی تو وہ تلقین کرتا رہے گا کہ دیکھو نامہ اعمال کھولا جائے گا، دیکھو تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا،
دیکھو تمہیں میزان سے گزارا جائے گا، دیکھو تمہیں صراط سے گزرنا ہوگا، یہ حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کہا یہ تلقین نہیں ہے، وتواصوا بالحق ہے۔ تو آپ سوچئے جب مرنے کی حالت میں ہم وتواصوا بالحق پر عمل کرتے ہیں تو کیا زندگی میں وتواصوا بالحق نہیں ہونا چاہیے؟ جو مذہب قبر میں جا کر کے وتواصوا بالحق کی تلقین کر رہا ہو وہ زندگی میں بھی حکم دیتا ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی کیا کرتے رہنا؟ سفارش کرتے رہنا۔ اور بس گریز کر رہا ہوں، اس قدر مسئلہ اہم تھا کہ حسین نے اپنے قاتلوں کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کے قاتلوں کو نہیں دیکھا، ان کو بھی حق کی سفارش کی، امام حسین علیہ السلام جگر چاہیے، جگر۔ علی اکبر شہید ہو گئے، وہ لشکر یزید کو خطاب کر رہے ہیں۔ علی اصغر شہید ہو گئے، وہ لشکر یزید کو کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اسم و رضوان سے ان کو نکال رہے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت تک کوشش کی ہے۔ دنیا میں ایسے ہادی اور رہبر نہیں ملیں گے۔ کون ہے کہ جس کا بیٹا اتنی بے دردی سے مارا جائے اور اس کے باوجود بھی اس کا جگر یہ ہو کہ وہ انہی قاتلوں کو سمجھا رہا؟ کبھی اس زاویے سے امام حسین کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی صرف اچھوئی کے لیے نہیں ہے، بروں کے لیے بھی کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، صرف اچھوئی کے لیے وتواصوا بالحق نہیں ہے بلکہ بروں کے لیے بھی کیا ہے؟ وتواصوا بالحق ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کتنی مرتبہ جا کے لشکر یزید کو سمجھایا، کتنی مرتبہ جا کر کے خطاب کیا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی، انتہا تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں کھایا، کس بے دردی سے جناب علی اصغر کو شہید کیا۔ اس کے باوجود بھی جب فرزند زہرا آ رہا ہے تو پھر لشکر یزید کو خطاب کر رہا ہے، پھر لشکر یزید سے کہہ رہا ہے کہ حق کی طرف آ جاؤ، پھر لشکر یزید کو کہہ رہا ہے کہ باطل سے نکل آؤ، پھر لشکر یزید کو کہہ رہا ہے کہ نیکی کی طرف آ جاؤ، پھر لشکر یزید کو کہہ رہا ہے کہ تقوی کی طرف آ جاؤ۔ عزیزو، اگر حسین کے سینے میں معاف کر دینے والا دل نہ ہوتا تو کبھی بھی اصغر کے بعد آ کے لشکر یزید کو خطاب نہ کرتے۔ کتنا بڑا جگر چاہیے۔ جس وقت امام نے آخری مرحلے میں حق کی دعوت دی تھی، اگر ہرملہ آ جاتا، بولیے، اگر وہ ہر کو بھی قبول کر سکتا ہے تو وہ ہرملہ کو بھی قبول کر لیتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ تو اس کے گناہ کا نتیجہ تھا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ سلب توفیق ہو جاتی ہے۔ اولاد انبیاء کا جو قتل ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ سلب توفیق ہو جاتی ہے۔ یعنی حسین ان کو موقع دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس موقع سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت تک وتواصوا بالحق پر عمل کیا ہے۔ جو اپنے دشمنوں کے لیے اتنا اچھا ہو وہ ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ان آنسوؤں کی قدر کرتا ہوں۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں بہائے جاتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کی راہ میں، آپ کے مشن میں کوئی آپ کا ساتھ دے دیتا ہے تو آپ اس کے ہمدرد بھی ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ دینے والے کے بھی ہمدرد ہو جاتے ہیں، اس کی نسلوں کے ہمدرد ہو جاتے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھیے، یہ روایتیں یوں ہی نہیں ہیں۔ امام حسین نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں کیسی قربانی دی ہے۔ اصلاً یہ جو ثوابات رکھے گئے ہیں یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے لیے کوئی قربانی دے دیتا ہے، ہم اس کی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ماننے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے جان کی قربانی دی، امام حسین علیہ السلام نے مال کی قربانی دی، امام حسین نے آبرو کی قربانی دی۔ آبرو کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزو۔ انسان کبھی جان سے گزر جاتا ہے، کبھی مال سے گزر جاتا ہے، لیکن وہ آبرو سے نہیں گزرتا۔ اپنے
اپنی حیثیت سے نہیں گزرتا، اور اس کی سنگینی کا اگر احساس کرنا ہو تو وعدہ طفلی کے موقع پر کیجئے۔ جب تک جان کی بات آتی رہی کہا قبول ہے، جہاں تک مال کی بات آتی رہی وہاں تک کہا قبول ہے، لیکن جب یہ آیا کہ زینب کی بے رضائی بھی ہے، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، یعنی یہ غیرت کا معاملہ ہے، یہ آبرو کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، مولا حسین خاموش ہے، لہذا دوسری مرتبہ سوال کیا جاتا ہے کیا یہ منظور نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے لیے بھی آبرو بہت سنگین مسئلہ ہے، آبرو بہت سنگین مسئلہ ہے۔ کہا پروردگار اگر تیرے دین کی بقا زینب کی چادر سے وابستہ ہے تو میں زینب کی چادر دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر، بے رضائی، اللہ اکبر، آبرو کی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ اب آپ سوچئے، اس نے اللہ کی راہ میں آبرو قربان کر دیا، جس نے اللہ کی راہ میں اصغر کو قربان کر دیا، جس کے راہ میں اللہ کے لیے اس نے علی اکبر کو قربان کر دیا، عباس کو قربان کر دیا، ساقی کوثر کا لال ہوتے ہوئے ظالموں کا طعنہ سن رہا تھا، سردار جنت ہوتے ہوئے وہ دشمنوں کا طعنہ سن رہا تھا، تمام تر قربانی دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بہترین جزا عطا کی، بہترین جزا عطا کی۔ عزیزو، ہم کہیں گے پروردگار ہم بڑے اچھے تو نہیں ہیں، ہم مانتے ہم بے آبرو ہیں، ہم مانتے ہیں کہ گنہگار ہیں، مگر اے اللہ ہمارے اندر ایک خوبی تو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تیرے حسین کے طرفدار ہیں۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، دعائے توسل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اے وہ کہ جو اللہ کی نگاہ میں آبرو رکھتے ہیں، اشفع لنا عند اللہ، ہماری سفارش کیجئے اللہ کے نزدیک۔ خدا کی قسم، اصغر کے گلے سے بڑھ کر کے کون سفارش کر سکتا ہے؟ اکبر کے سینے سے بڑھ کر کے کون ہمارے لیے سفارش بن سکتا ہے؟ اے اللہ تجھے جناب علی اکبر کے سینے کا واسطہ، اے اللہ تجھے جناب علی اصغر کے گلے کا واسطہ، اے اللہ تجھے قاسم کے اس جنازے کا واسطہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اے اللہ تجھے واسطہ عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ۔ آپ بتائیے کہ اللہ جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے واسطے کو رد کر سکتا ہے؟ بہت قیمتی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، میں کوئی تکلف میں بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم 10 دن جو آپ اس فرش عزا پہ آئے، آپ یقیناً بڑے جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ وہ فرش ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا ہے، یقین رکھیے کہ یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا ہے، محروم نہیں جاتا ہے۔ جو حسین اپنے دشمنوں کو نوازنے کے لیے تیار ہو وہ اپنے عزادار کو، اللہ اکبر، کیا آپ سوچتے ہیں کہ فاطمہ آپ کو محروم جانے دیں گی؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ مولا علی آپ کو محروم جانے دیں گے؟ کیا آپ فرض کرتے ہیں کہ رسول خدا آپ کو محروم جانے دیں گے؟ عزیزو، یہی تو فرش جنت ہے، یہی تو سردار جنت کی ملکیت ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بس شرط ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر حر کی طرح ایک ندامت پیدا ہو جائے، حر کی طرح ایک ندامت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، حسین کی راہ میں ایک آنسو آ جائے، یہ آنسو سب سے بڑے شفیع ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بچہ ماں باپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ بچے کا سب سے بڑا اسلحہ کیا ہے؟ رونا ہی تو ہے، رونا ہی تو ہے۔ کتنا ہی قصیر قلب انسان ہو، بچہ رو کر کے منوا لیتا ہے، منواتا نہیں منواتا ہے۔ انسان بچے کو روتے ہوئے دیکھتا ہے اور مان جاتا ہے، اے اللہ تیری دی ہوئی محبت سے یہ قصیر القلب انسان اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کیا مان جاتا ہے، اے اللہ ہم تیرے رسول کے امتی ہیں نا، اگر سادات ہیں تو وہ تو نسل سے ہیں، اور اگر شیعہ ہیں تو وہ بھی نسل سے ہیں، یعنی نسبی ہیں، نسبی طور پر وہ بھی بچے ہیں، وہ بھی اہل بیت کے بچے ہیں۔ جو شیعان علی ہیں وہ بھی، اس لیے کہ احادیث میں آیا ہے ہمارے یتیم بچوں کی کفالت کرو۔ یتیم بچے کون ہیں؟ کہا کہ جو شیعان علی ہیں ان کو ولایت سے آشنا کرو، یہ تم ان کو آشنا نہیں کر رہے ہو، ہمارے یتیموں کے اوپر سر کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ پھیر رہے ہو۔ تو آپ سب کیا ہیں؟
یتیمان آل محمد ہیں، چاہے نسبی اعتبار سے چاہے سببی اعتبار سے۔ ہم نے کہا دنیا میں ایک باپ اپنے بچے کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، اللہ اکبر، ہر چیز پوری کر دیتا ہے، اگر اس کی سکت میں بھی نہ ہو تب بھی وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے اللہ نے ان کو تو جوانان جنت کا سردار بنایا ہے، خدا کی قسم یہ روتے ہوئے، میں نے اس دن پڑھا تھا نا، پیغمبر نے روتے ہوئے ایک کنیز کو دیکھا، دل برقرار ہو گیا۔ اللہ اکبر، رسول خدا نے امام حسین کے رونے کی آواز سنی، دل بے قرار ہو گیا۔ آئے کہا فاطمہ مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے، میں حسین کے رونے کو سن کر کے رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو رسول حسین کے رونے پر رنجیدہ ہو جاتا ہو، خدا کی قسم آج رسول کے نواسے کے لیے جو آپ گریے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خود پیغمبر کتنا روئے، شہادت سے پہلے پیغمبر روئے ہیں۔ جب جبریل امین نے خبر دی تو روایت کے جملے ہیں کہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کو میں نے دیکھا ہے، مطلب حجرے سے آواز آ رہی ہے رونے کی، جب رونے کی آواز آتی ہے، اس دن روکا تھا کسی کو مت آنے دینا، امام حسین آئے ان کو بھی روکا، لیکن جب روکا تو آواز بلند ہوئی، کہا ام سلمہ حسین کو آنے دو۔ کہتے ہیں حسین اندر چلے گئے، لیکن جب چلے گئے تو کیا ہوا، تھوڑی دیر میں ہمیں نے دیکھا پیغمبر جو ہیں وہ بآواز بلند گریا کر رہے ہیں۔ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں حجرے میں داخل ہو گئی، میں نے کیا دیکھا کہ حسین کو گلے سے لپٹائے ہوئے پیغمبر زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے سبب پوچھا، کہا جبریل امین نے خبر دی ہے، فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت اسے اس طریقے سے ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی، اور وہ مٹی بھی ہمیں دی ہے جو جس کربلا میں یہ شہید کیا جائے گا، اور بطور امانت وہ مٹی ام سلمہ کے حوالے کی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، آج دنیا میں کوئی بھی انسان ہو مرنے کے بعد اس پر رویا جاتا ہے، مگر حسین وہ ہے کہ شہادت سے پہلے اس پر زینب، اس پر فاطمہ بھی روئی ہیں، علی بھی روئے ہیں، رسول بھی روئے ہیں۔ تو عزیز جملہ کہہ رہا ہوں، ارے رسول شہادت سے پہلے رو رہے ہیں تو ہم شہادت کے بعد کیوں نہ روئیں؟ علی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں تو ہم شہادت کے بعد کیوں نہ روئیں؟ فاطمہ شہادت سے پہلے رو رہی ہیں تو ہم شہادت کے بعد کیوں نہ روئیں؟ اور پھر ایسی شہادت بچن جملے مصائب کی، اور آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے۔ آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھو کہ تم کربلا میں موجود ہو۔ حسین نے یہی تو کہا تھا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ عزیزو، کربلا نے احساسات کو پکارا ہے، جذبات کو پکارا ہے۔ امام حسین نے کیا کہا، کاش تم سب کے سب کیا ہوتے، کربلا میں ہوتے۔ عزیزان گرامی، آج یہ مت سوچئے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ ہم کربلا میں بیٹھے ہیں۔ اب نظارہ کیجئے خیمہ حسینی کا، اب نظارہ کیجئے فرات کا، اب نظارہ کیجئے لشکر یزید کا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب کربلا میں ہوتے اور اپنی نگاہوں سے دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے کس طریقے سے ہمارے سوال آپ کا جواب دیا ہے۔ خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اصغر کی شہادت پر یہ آواز دی، یعنی علی اکبر کے شہادت کو حسین نے تنہا برداشت کیا ہے۔ اللہ اکبر، عباس جیسے بہادر کی شہادت کو حسین نے تنہا برداشت کیا ہے، قاسم کی شہادت کو تنہا برداشت کیا ہے، مگر ہائے علی اکبر کی شہادت کیا تھی کہ مولا نے آپ کو یاد کیا، مولا نے آپ کو یاد کیا۔ خدا کی قسم اگر آپ یاد کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ آپ صبح سے کھا بھی رہے ہیں، صبح سے پی بھی رہے ہیں، ارے غریب الوطن بھی نہیں رہ گئے، جو غریب بھی تھے وہ بھی اپنے وطن میں آ گئے، اپنے رشتہ داروں کے درمیان سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ آپ تب بیٹھ کر کے حسین کو یاد کر رہے ہیں، مگر حسین نے کس وقت یاد کیا تھا؟ جب وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، جب وہ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ چکا تھا، جب وہ عباس کے اکبر کے سینے کو دیکھ چکا تھا، اور اب اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ننھا سا جنازہ ہے، اس لیے کہ
یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے جواب دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نے آپ کو کب یاد کیا؟ جب اصغر کو شہید کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اصغر کی شہادت اس قدر بھاری تھی کہ حسین نے تنہا اس کو برداشت نہیں کیا بلکہ آپ کو یاد کیا. کاش تم بھی ہوتے, ہمارے غم میں شریک ہو جاتے. ارے میں نے کیسے بچے کے لیے پانی مانگا, کیسا میرا ششما, میرے ہاتھ پر ذبح کر دیا گیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. حسین میدان قتال میں آئے, یقو تنہا, زخم پہ زخم کھائے, تیر پہ تیر کھائے. ارے فاطمہ کا وہ لاڈلا جسے فاطمہ نے چکیا پیس پیس کر کے پالا, اب کیا کیفیت ہو گئی عزیزو. حسین زمین کربلا پہ آئے, روایت کے جملے جس میں اطہر تیروں پہ معلق, بس چند جملے آپ کی زحمت تمام کر دی. احساس آج رونے کا دن ہے, کل صرف رونے کا دن ہے, آج صرف رونے کا دن ہے. ان پہ رو رہے ہو جن کی بہنیں تھیں. اگر زینب روئی بھی تو کیا ہے تازیانے, اگر سکینہ روئی بھی تو کیا ہے تازیانے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں حسین پہ, کوئی تازیانہ تو نہیں مار رہا ہے, کوئی تماچا تو نہیں مار رہا ہے, کوئی تانے تو نہیں دے رہا ہے, کوئی گھسیٹ کے تو آپ کو نہیں لے جا رہا ہے. آج ہمیں اس کو رونا ہے. بس عزیزان گرامی, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ ان آوازوں کو بلند رکھے, اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے, اللہ ان آوازوں کی بہترین جزا دے, اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو شفاعت کا ذریعہ قرار دے دے. عزیزان گرامی, چند جملے آپ کی زحمت تمام کر دی. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, زخموں سے چور چور ہے. اللہ اکبر, تیروں پر جنازہ معلق ہے, مگر اللہ رے حسین, اللہ رے حسین, اللہ رے حسین کی بندگی, اللہ رے حسین کا سجدہ. کیا اللہ ایسے حسین کے ماننے والوں کو جزا نہیں دے گا جس نے اس وقت سجدہ کیا, اس وقت سجدہ کیا. آپ کبھی اس کی کیفیت کو محسوس کیجئے گا. پوری دنیا اچنبھے میں ہے, یہ کیسا انسان ہے, یہ کیسا انسان ہے. آج بھی حسین پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ کیسا انسان ہے, یہ کیسا انسان ہے. جوش کہتا ہے پوری دنیا مجھ سے خدا منوا نہ سکی, پوری دنیا میں نے دیکھا کوئی بھی دلیل خدا نہ بن سکی, مگر جب میں نے حسین کو سجدے میں دیکھا تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ ہے کوئی مسجود جس کو حسین جیسی طاقت سجدہ کر رہی ہے. اب سمجھ میں آیا, اگر حسین نے سجدہ نہ کیا ہوتا تو لوگ حسین کی طاقت سے مرعوب ہو جاتے. اسی لیے اے میرے اللہ, اس نے تیری کبریائی کو بچانے کے لیے سجدہ کیا. اب جو سجدہ کیا تو کیسے کیا؟ تیروں پہ جو معلق انسان ہے, آپ سوچئے جب وہ اٹھے گا اور پھر سجدے میں جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ جو تیروں پہ معلق ہے, تیر ادھر سے ادھر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عزیزو بس یہ جملہ ہے, اس کو سمجھ لیجئے. جب حسین جھکے ہیں, اٹھے, سجدے میں جانا ہے نا, تو جب سجدے میں جائیں گے, جس کا جسم تیروں پہ معلق تھا, تو تیروں پہ کیا معلق تھا, تو اس کا مطلب ہے ایسا نہیں تھا بعض تیر ادھر نکلے ہوئے تھے, بعض تیر ادھر سے نکلے ہوئے تھے. اب آپ سوچئے کہ جب حسین نے پوری توانائی خرچ کی, اٹھے اور اٹھ کر کے بیٹھے اور اس کے بعد سجدے میں گئے, آپ جب سجدے میں گئے تو ادھر کے تیر ادھر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ادھر ہوں گے. اور عزیزوں جملہ کہہ رہا ہوں, سجدے کی شرط ہے طمانینت, سجدے کی شرط ہے طمانینت, یعنی اگر ہل جائے تو سجدہ نہیں, ہل جائے تو سجدہ نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے میر تقی میر نے کہا, زہر شمشیر ستم میر تڑپنا. خدا کی قسم بڑا عرفانی شاعر ہے, اس نے حسین کو خوب پہچانا ہے. کہا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. یعنی اس سجدے کی شرط ہے بہت. خدا کی قسم اختیار میں سجدہ سر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, اختیار میں سر سنبھالنا یہ مشکل ہوتا ہے. عزیزو, تیغ چلے اور سر نہ ہلے,
तेग चले और जिस्म न तड़पे। अल्लाह अकबर। हुसैन ने सजदे में सर रखा है और तस्लीम मोहब्बत है ना, खुदा की मोहब्बत में तस्लीम हो गया है। अगर तड़प जाए तो ये मसजूद की तौहीन है, ये मौजूद की तौहीन है, ये शरायत सजदा से निकल जाना है। उसी को मीर कह रहा है, मीर कह रहा है कि ज़ेर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा। हुसैन तड़पे, अरे तुम तड़पने की बात करते हो, सर को जुम्बिश भी ना हुई। अब सोचो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सर कटे और जुम्बिश ना हो, सर कटे और जुम्बिश ना हो, प्यासा गला कटे और जुम्बिश ना हो। आप जानते हैं गले कटने की भी कुछ शरायत है ना। जानवर को कहा पानी पिला लो, क्यों पानी पिला लो, कहा कि नर्म हो जाता है, नर्म हो जाता है, गला जल्दी से कट जाता है। अल्लाह अकबर। कहा जो छुरी है वो कैसी होनी चाहिए, किसको रोने के लिए बैठे हो, बस जुमला खत्म हो रहा है, किसको रोने के लिए बैठे हो। खुदा की कसम जानवर को कहा पानी पिला लो कि जरा सा गला नर्म हो जाए, जल्दी कट जाए। चाकू का ये तेज होना चाहिए ताकि जल्दी वो गर्दन कट जाए, उसको तकलीफ ना हो। फिर किधर से काटूं, कहा गुद्दी से नहीं, गुद्दी से नहीं, ये इधर इधर नर्म है। अल्लाह अकबर। ये जानवर के लिए शरायत रखी। अब आइए इसी शरायत पे हुसैन को देख लीजिए, 3 दिन का भूखा और प्यासा है, अरे गला कितना खुश्क है, और उसके बाद छुरी के लिए शर्ती की तेज हो। अरे वो शुक्र क्या लाया था, कुंद खंजर, सूखे गले पे कुंद खंजर का, गुद्दी से नहीं, यहां से। अरे हुसैन तो सजदे में है, हुसैन तो सजदे में है। अरे सूखे गले पर गुद्दी के ऊपर कुंद खंजर चलता रहा, फिर भी हुसैन के सर में जुम्बिश न पैदा हुई, फिर भी हुसैन न तड़पा। अल्लाह अकबर। आवाज़ कुदरत आई, तू मेरे लिए ज़ेरे खंजर नहीं तड़पता तो मैं दुनिया को न तड़पा दूं। तुम मुझे खुदा न कहना। आज आप उस हुसैन के लिए तड़प रहे हैं, दुनिया तड़प रही है, हर मुल्क के लोग तड़प रहे हैं, हर मजहब के लोग तड़प रहे हैं, क्योंकि ज़ेरे शमशीर सितम ये न तड़पा। जहाँ तड़प तड़प के जान देना चाहिए था, वो वहाँ भी हक की मंजिल में रहा, सब्र की मंजिल में रहा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लीबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाए। खंजर से बढ़ के काट लो सूखा हुआ गला, पानी की एक बूंद ना देना हुसैन को। दश्ते बला में गूंजी लईनों की ये सदा, पानी की एक बूंद ना देना हुसैन को। इतने लगा दो तीर तने नाज़नीन पर, इतने लगा दो तीर तने नाज़नीन पर,
گرنے نہ پائے لاشیں سرور زمین پر، گرنے نہ پائے لاشیں سرور زمین پر، تیروں کی نوک پر وہ جنازہ رکا ہوا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دشت بلا میں گونجی لعینوں کی یہ صدا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، سارا بدن حسین کا زخموں سے چور ہو، سارا بدن حسین کا زخموں سے چور ہو، تیروں کی اور نیزوں کی برسات یوں کرو، تیروں کی اور نیزوں کی برسات یوں کرو، بھر دو لہو کی بوند سے دامان کربلا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دشت بلا میں گونجی لعینوں کی یہ صدا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، گر جائے آسمان زمین کانپنے لگے، سر کاٹ لو حسین کا زینب کے سامنے، سر کاٹ لو حسین کا زینب کے سامنے، کر دو نبی کی آل کو بے مقنع و ردا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دشت بلا میں گونجی لعینوں نے یہ صدا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، عباس مر گئے علی اکبر نہیں رہا، عباس مر گئے علی اکبر نہیں رہا، سب ختم ہو گیا ہے سہارا حسین کا، سب ختم ہو گیا ہے سہارا حسین کا، امداد کو حسین کی کوئی نہ آئے گا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دشت بلا میں گونجی لعینوں کی یہ صدا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، بولے حسین شمر میرا خشک ہے گلا، بولے حسین شمر میرا خشک ہے گلا، پانی پلا کے میرے گلے پر چھری چلا، پانی پلا کے میرے گلے پر چھری چلا، لیکن یہ کہہ کہ شمر نے خنجر چلا دیا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دشت بلا میں گونجی لعینوں کی یہ صدا،
پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، جلتی زمین پہ چھوڑ دو سرور کی لاش کو، جلتی زمین پہ چھوڑ دو سرور کی لاش کو، عابد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال دو، عابد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال دو، غسل و کفن نہ دے سکے بیٹا حسین کا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دشتے بلا میں گونجی لعینوں کی یہ صدا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دن رات چاہے پانی گرے آسمان سے، دن رات چاہے پانی گرے آسمان سے، لیکن قریب جائے نا شہ کی زبان کے، لیکن قریب جائے نا شہ کی زبان کے، آنے دو اللہ تشکی اگر آتی ہے صدا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، دشت بلا میں گونجی لعینوں کی یہ صدا، پانی کی ایک بوند نہ دینا حسین کو، خیمہ جلا دو کاٹ کے شبیر کا گلا، خیمہ جلا دو کاٹ کے شبیر کا گلا، آندھی چلے کہ آئے قیامت کا زلزلہ، آندھی چلے کہ آئے قیامت کا زلزلہ، کہتے ہوئے ٹہلتے ہے ظالم یہ جا بجا، پانی کی ایک بوند نہ دینا